الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے، موضوع بڑا ہی لطیف ہے، بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو راہ تصوف کے، جو راہ سلوک کے مسافر ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام مسافروں کو ان کی منزل مقصود یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک بخیر و عافیت پہنچائے اور بہت جلد پہنچائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے، اب دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ راہ تصوف کے مسافروں کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ان کے مرشد کی ذات ہے، اور سب سے آخری سیڑھی جو ہے وہ بھی مرشد کی ذات ہی ہے۔ مرشد ہی وہ زینہ ہے، مرشد ہی وہ سیڑھی ہے، مرشد ہی وہ راستہ ہے جو آپ کو آپ کی منزل مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچا سکتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں اللہ کے حضور پیش کر دیں تو بندہ جو ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس سارے ضمن میں دو چار باتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے غرور، تکبر، لالچ، طمع، حرص ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ دنیا اور دنیا کی جتنی مادی اشیاء ہیں ان کے لالچ کو آپ نے اپنے دل میں پھٹکنے بھی نہیں دینا۔ اخلاق رذیلہ سے اپنے دل کو، اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اور اخلاق حسنہ سے اپنے دل کو منور کرنا ہے اور روشن کرنا ہے۔ مرشد کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو اخلاق حسنہ پر لگائے گی اور اخلاق رذیلہ جو ہیں ان سے بچائے گی۔ راہ سلوک میں، راہ تصوف میں جب کوئی بندہ منازل طے کرتا ہے تو ایک ایسی جگہ بھی آتی ہے، ایسی منزل بھی آتی ہے جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اب میں کتنا بڑا پیر بن گیا ہوں اور میں کیا بن گیا ہوں۔ اگر ایسا مقام آپ لوگ پائیں تو وہاں پہ بھی آپ نے اپنے مرشد کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ کہ یہ سمجھیں کہ میں اب اپنے مرشد سے بھی بڑا مرشد بن گیا ہوں۔ ان چیزوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ منزل جو ہے آپ کو ضرور ملے گی۔ آج ایک مرید نے سوال کیا کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ تو میں نے اسی لیے آج کی یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس کا ٹائٹل بھی یہی دیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے 52 راستے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شہباز قلندر، آپ لوگ جانتے ہیں، جتنے بھی راہ سلوک کے مسافر ہیں یا اس راستے کو جانتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ شہباز قلندر کون ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ راہ تصوف میں، راہ سلوک میں اللہ تک پہنچنے کے 52 راستے ہیں، اور یہ 52 کے 52 راستے جو ہیں وہ ایک جگہ پر جا کر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ جا کے ملتے ہیں، ایک ہی جگہ تک جاتے ہیں، اور وہ جگہ، وہ شخص جس تک یہ راستے پہنچتے ہیں وہ مولا علی شیر خدا ہے۔ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو مولا علی شیر خدا کے علاوہ کہیں اور سے ہو کر جاتا ہو اور آپ کو اللہ تک پہنچا دے۔ یعنی جس مرضی راستے سے آپ جائیں، کل 52 راستے ہیں، اور جس مرضی راستے سے آپ جائیں آپ کو راستے میں جہاں بھی آپ کی منزل نظر آئے گی مولا علی شیر خدا سامنے نظر آئیں گے۔ یعنی سارے راستے جو ہیں وہ ایک جنکشن ہے، اور اس جنکشن کا نام ہے مولا علی شیر خدا، ان کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور علی
میرا دروازہ ہیں۔ تو اس لیے جو بھی بندہ علی المرتضیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا کے رکھے گا وہ تو اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، لیکن جس کے دل میں علی سے بغض ہے وہ کبھی بھی اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ مولا علی تک پہنچنے کے بعد مولا علی جسے چاہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں اسے اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اس طرح جو ہے ایک انسان اپنی منزل مقصود یعنی رب کی ذات کو پا لیتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ مرشد کی ذات کو نہیں چھوڑنا، بے ادبی نہیں کرنی، دنیا سے لگاؤ نہیں رکھنا، مولا علی سے محبت کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو محبت دیوانوں کی طرح کرنی ہے۔ جب آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ امید ہے کہ بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔